اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو تقریباً 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، لیکن ان 2 سالوں میں صرف قتل اور معصوم بچوں کے ساتھ درندگی یا پھر بزرگ اور خواتین کی موت کے علاوہ اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور یہی بات اب اسرائیل کے سیکیورٹی فورسز بھی ایک طرح سے مان رہے ہیں۔ اسرائیل کے سیکیورٹی فورسز نے اب یہ بات بنیامن نتنیاہو کو بھی ایک طرح سے بتا دی ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زامر نے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کو بتایا ہے کہ غزہ شہر پر مکمل قبضے کے لیے 6 مہینے درکار ہوں گے، یعنی اگر غزہ پر اب سے مکمل کنٹرول اسرائیل کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے 6 مہینے لگیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو زامر نے بڑی بات کہی ہے کہ حماس کو عسکری اور نہ ہی سیاسی طور پر شکست دی جا سکے گی، یعنی اب خود اسرائیل کی فوج کے جو سب سے بڑے یعنی آرمی جو چیف ہیں، انہوں نے کہا ہے، اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زامر نے یہ کہا ہے کہ غزہ پر کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے لیکن حماس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ حماس کی جو سیکیورٹی فورسز کی جو ونگ ہیں انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیے تو حماس کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، یا جتنے بڑے پیمانے پر حماس کا نقصان ہونا چاہیے تھا وہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ اور پچھلے 2 سالوں میں صرف غزہ کو پورے طور سے تباہ و برباد کر دیا گیا، غزہ میں جو معصوم ہیں ان کا قتل کیا گیا، غزہ میں بزرگوں کا اور خواتین کا قتل کیا گیا ہے، غزہ میں بے گناہوں کا خون بہایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پچھلے 2 سالوں میں اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے غزہ میں، محض قتل و غارت گری کے۔ اور یہ بات اب خود اسرائیل کے جو فوجی سربراہ ہیں ایال زامر، انہوں نے اس بات کو خود قبولا ہے، اور انہوں نے اب بنیامن نتنیاہو سے بھی صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب اسرائیل غزہ کو ضرور فتح کر سکتا ہے، یا غزہ پر ایک طرح سے مکمل کنٹرول ضرور کر سکتا ہے، لیکن حماس کو ختم نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ پوری لڑائی آج سے 1.5-2 سال پہلے جو لڑائی شروع ہوئی تھی 7 اکتوبر 2024 یا 23 کو جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، جب حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر، اس کے بعد سے ہی بنیامن نتنیاہو نے کہا تھا اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک حماس کو نیست و نابود نہیں کر دیں گے، صفحہ ہستی سے حماس کو ختم نہیں کر دیں گے، تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5-2 سال میں حماس تو نہیں ختم ہوا، غزہ میں ضرور تباہی ہوئی، غزہ میں معصوم لوگ ضرور مارے گئے، غزہ میں ان لوگوں پر حملہ ضرور کیا گیا جن کا حماس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، غزہ میں وہ لوگ ضرور بھوکوں پیاسے مر رہے ہیں جن کا غزہ سے دور دور تک کوئی ناتا یا تعلق نہیں تھا۔ اور ایسے میں اگر حماس کی بات کی جائے تو حماس آج بھی زندہ ہے، حماس کے لڑاکے آج بھی ایک طرح سے ایکٹیو ہیں، حماس کے لڑاکے لگاتار اسرائیل کے ناک میں دم کیے ہوئے، حماس کے الگ الگ جو سیکیورٹی ونگز تھے، چاہے القسام بریگیڈ کی بات کریں یا دوسرے جو سیکیورٹی ونگ ہیں، وہ آج بھی ایکٹیو ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کے اوپر حملہ ور ہیں، بنیامن نتنیاہو کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ حماس جس کے لیے بنیامن نتنیاہو نے قسم کھائی تھی کہ اسے نیست و نابود کر دیں گے، وہ حماس آج بھی ایک طرح سے موجود ہے، ایکٹیو ہے، اور اس کی کارروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ آپ بھی دیکھیں کہ حماس کے پاس آج بھی اسرائیل کے 20 سے زیادہ بندھق ہیں، اسرائیل کے جو اغوا ہیں وہ آج بھی حماس کے پاس ایک طرح سے موجود ہیں، اور بنیامن نتنیاہو یا دنیا کی جو سب سے بڑی فوجی طاقت ہے یا جو سپر پاور ہے اسرائیل کی، وہ ایک طرح سے اپنے یرغمالیوں تک کو نہیں چھڑا پائے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت، اور جہاں پر حماس ایک بہت چھوٹا سا ونگ ہے، حماس بہت چھوٹا سا ایک گروپ ہے جو آج سے نہیں برسوں سے ایک طرح سے مزاحمت کر رہا ہے، اسرائیل کے خلاف ایک طرح سے کھڑا ہے، اور اس حماس کو اسرائیل نہیں ختم کر پایا ہے، بلکہ اسی حماس کو ختم کرنے کے چکر میں پورے غزہ کو نیست و نابود کر دیا ہے، پورے غزہ کو ایک طرح سے قبرستان بنا دیا ہے۔ غزہ میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔
اور آج بھی غزہ کی جس طرح کی ناکہ بندی ہے کہ یہاں پر نہ تو امدادی سامان جا سکتا ہے، نہ ہی دوائیں جا سکتی ہیں، نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء غزہ کے اندر پہنچ سکتی ہیں۔ جو لوگ غزہ کے اندر موجود ہیں وہ بھوکوں مرنے کو ایک طرح سے مجبور ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے غزہ کے اندر جب غزہ پر آسمان سے بم نہ برسائے جاتے ہوں، میزائل سے حملے نہ کیے جاتے ہوں، ڈرون سے اٹیک نہ کیا جاتا ہو۔ لیکن جس حماس کے لیے یہ حملہ کیا جا رہا ہے وہ حماس آج بھی باقی ہے، وہ حماس آج بھی ایکٹیو ہے، وہ حماس آج بھی بنیامین نتنیاہو اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب جو بیان اس بیچ میں اسرائیل فوج کے سربراہ ایال زامیر کا آیا ہے، انہوں نے بنیامین نتنیاہو کو بتایا ہے کہ غزہ شہر پر مکمل قبضہ ہو سکتا ہے، کنٹرول ہو جائے گا، اور اس کے لیے 6 مہینے درکار ہوں گے، لیکن حماس کو مکمل طور پر شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ دراصل یہ بیان ایسے ٹائم پر آیا ہے جب نتنیاہو کی ہدایت پر اسرائیلی فوج غزہ شہر میں کارروائیاں بڑھاتے ہوئے پورے کے پورے رہائشی علاقے تباہ کر رہی ہے، ڈرون اور میزائل سے اٹیک کیے جا رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، اور ان انتباہات کو نظر انداز کر رہی ہے کہ اس سے قیدیوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اسرائیل میں بھی لگاتار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب بم غزہ کے اوپر برسائے جا رہے ہیں، ایسے میں جو اسرائیل کے بندی ہیں، اسرائیل کے جو بندھک ہیں، اغوا ہیں حماس کے پاس، ان کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بنیامین نتنیاہو کو ان کی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور لگاتار غزہ پر حملے ایک طرح سے کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک ٹی وی چینل کے مطابق ایال زامیر نے سیاسی قیادت کو واضح کیا ہے کہ مجوزہ زمینی کارروائی سے کوئی فیصلہ کن نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ نتائج کے بارے میں حقیقت پسندانہ توقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ایال زامیر نے ایک بند کمرہ اجلاس میں کہا کہ حتمی فیصلہ کن کامیابی کے لیے غزہ کے دیگر علاقوں اور مرکزی کیمپوں تک کارروائی پھیلانی ہوگی، لیکن اسے اسرائیل کو ایسے شہری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنہیں فوج برداشت کرنا نہیں چاہتی۔ اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کے اندازوں کے مطابق غزہ پر قابو پانے کے لیے کئی ماہ سے لے کر آدھا سال، 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا بھی وقت درکار ہوگا، جس کے بعد علاقے کے مزید وسیع کارروائی کرنی ہوگی۔ اور اسی تناظر میں ایک ٹی وی چینل نے بتایا کہ نتنیاہو نے اتوار کو ہونے والے ایک سیکیورٹی اجلاس میں زور دیا کہ طے شدہ وقت کے مطابق کارروائی شروع کی جائے، حالانکہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ زمینی آپریشن سے حماس کے زیر قبضہ قیدیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نتنیاہو نے اپنے جو وزراء ہیں اور سیکیورٹی حکام کے ساتھ یہ بھی غور کیا ہے کہ اگر حماس نے قیدیوں کو نقصان پہنچایا یا انہیں قتل کیا تو اس کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے۔ تاہم یہ نہیں بتایا کہ اسرائیلی حکومت کن اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ تو لگاتار آپ دیکھیں کہ غزہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، غزہ کو پورے طور سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو اسرائیلی فوج کے چیف ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے بنیامین نتنیاہو کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ غزہ پر کنٹرول ہو سکتا ہے، کچھ وقت اور لگ سکتا ہے، لیکن حماس کو نہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ یعنی دنیا کی جو سپر پاور ہے، جو ٹیکنالوجی میں اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہے، اسرائیلی حکومت، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ حماس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، حماس کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا ہے، یا صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ بنیامین نتنیاہو نے قسم کھائی تھی کہ حماس کو جب تک مٹا نہیں لیں گے تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور یہی سنک ایک طرح سے بنیامین نتنیاہو کی، جس نے غزہ کو تباہ کر دیا، غزہ میں ایک طرح سے معصوموں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ یہ تاریخ میں بھی درج ہوگا کہ حماس ایک چھوٹے سے ونگ کو، حماس جیسے چھوٹے سے گروپ کو مٹانے کے لیے لاکھوں معصوموں کا، لاکھوں بے گناہوں کا خون اسرائیل نے بہایا تھا، اور تاریخ اس صفاقانہ حرکت کو اور ناپاک حرکت کو ہمیشہ ایک طرح سے یاد رکھے گی۔
تو اب کہیں نہ کہیں یہ بھی اب واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل جس مقصد کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، بنیامین نیتنیاہو جس مقصد کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، اس مقصد میں اسرائیل ہار چکا ہے، اس مقصد میں اسرائیل ایک طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ خود اسرائیل کے سیکیورٹی فورسز اور اسرائیل میں سیکیورٹی فورسز کے جو چیف ہیں، انہوں نے بنیامین نیتنیاہو کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ غزہ فتح ہو سکتا ہے لیکن حماس کو فتح نہیں کیا جا سکتا ہے، حماس کو نیست نابود نہیں کیا جا سکتا ہے، حماس کو مٹانا ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہے۔